اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مختلف پہلوؤں کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ کے لیے، اور خصوصاً استاد العلماء حضرت پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ، کہ جن کی شفقت، محبت اور سرپرستی میں یہ پروگرام جو ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دعا گو ہیں یہاں مسجد کی انتظامیہ اور خصوصاً یہاں کے خطیب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ اور محترم جناب قاری امام الرحمان صاحب، حافظ محمد عمر صاحب اور ان کے تمام رفقاء کہ جن کی کوشش اور نگرانی یہاں تک ہمیں لے آئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں ان تمام اساتذہ، علماء، مقررین کے لیے کہ جنہوں نے یہاں آ کر ہماری رہنمائی کی، اللہ انہیں بھی، ہم کو بھی اور سب مسلمانوں کو روز قیامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اب میں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد محترم جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب۔ اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرت شیخ صاحب کی موجودگی میں بات کرنا اور بیان کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فیصل آباد کے نہایت ہی فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ بلال صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے تو گزارش کی تھی کہ یہ دو احباب نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے سرمایہ افتخار بھی ہیں، ہم جن کے علم کے خوش یقین ہیں، مولانا ارشاد اللہ قصوی صاحب حفظہ اللہ۔ لیکن سیرت کے عنوان سے صرف اس لیے کہ چلو یہ ایک مقدس موضوع ہے، سیرت اصل میں بیان کرنے والی چیز ہے ہی نہیں ہے، سیرت عمل کی چیز ہے، عمل کیا جانا۔ میں صرف ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ سختی ہمارے اندر بہت آ گئی ہے، ہماری طبیعتوں میں سختی، اس کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ چھوٹی سی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بات پہ بیٹے کو سمجھائیں وہ دیوار پہ سر مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ باپ کے آگے بولتا ہے بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا سب نافرمان ہو جاتا ہے۔ بیٹی کو سمجھاؤ نہ کرو، خامد بیوی کو سمجھائے، بیوی خلا لینے کے لیے چلے، 37,000 طلاقیں ہوئی، کئی ہزار خلے ہو چکے ہیں، بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں۔ یہ سختی کے جو مواقع ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی سخت تھے۔ اللہ کو کہتا ہے بلو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے حبیب اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے تو یہ سارے صحابہ بکھر بکھر جاتے، نرم، انتہائی نرم۔ دو حدیثیں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث بیان کر کے میں آپ سے پوچھوں گا کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بڑا نہیں ہے نا، ہم چھوٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک ہوا اور آپ مسکرا دیے، اگر یہ سلوک آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ ہو کیا ہم مسکرائیں گے؟
سنن نسائی کی ایک روایت ہے، اور اسی روایت کا شاید ایک حصہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا یہ مال تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا، یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان کو بھر دو۔ یہ ساتھ کپڑا تھا، کھردرا سا کپڑا، حضور کی گردن میں ڈال دیا اور بٹ دینے شروع کر دی۔ حضور نے کہا پہلے کھول لو یار مجھے، کہتا نہیں پہلے میرے اونٹ بھرو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں میں اور نبی علیہ السلام جا رہے تھے، جو بخاری کی روایت ہے، جا رہے تھے۔ میں نسائی کی پوری روایت میں پہلے کر رہا ہوں، پوری وہ راستے میں رہ گئی۔ پھر صحابہ اٹھے اس کو مارنے، انہوں نے کہا اللہ مکان، بیٹھے ہو یار بیٹھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس کے ایک اونٹ پہ کھجوریں لاد دو اور ایک پہ جو لاد دو۔ وہ چلا گیا، صحابہ اٹھے، حضور نے پھر نہیں اٹھنے دیا۔ دوسری روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک بدو مل گیا، اس نے بھی یہ کیا، چادر ڈالی۔ صحابی کہتے ہیں ادھر حضور کے نشان پڑ گئے، اتنے زور سے چادر ماری کھردی کی ادھر نشان پڑ گئے۔ کہتے ہیں مجھے مال دو۔ حضور نے پیچھے دیکھا فضاحک رسول اللہ مسکرا پڑے، پھر اس کو مال دے دیے۔ ہم سب حضور سے چھوٹے ہیں، ہمارا اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرے میں برداشت کر لوں گا۔ اچھا، دوسری بات، نبی علیہ السلام حضرت معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کو چھینک آئی، میں نے اونچی سے کہا یرحمک اللہ نماز میں، تو میں نے دیکھا سب لوگ مجھے گور کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اونچی آواز میں کہا اور لما تنظرون علیہ، اور مجھے گور کے کیوں دیکھ رہے ہو، نماز میں کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے پران پہ مارا، چپ کرو۔ کہتے غصہ تو مجھے بڑھایا، ولیکنی سکت، غصہ تو مجھے بڑھایا، لیکن میں نے کوئی بری بات کی، میں نے یہی کہا نا یرحمک اللہ۔ اس پہ ان کو غصہ چڑھ گیا، مجھے دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب نماز ہوئی پھر نبی علیہ السلام کے بنا واللہ ما رأیت معلما احسن من، میں نے اپنی زندگی میں حضور سے اچھا استاد نہیں دیکھا۔ واللہ ما قہرنی وما ضربنی وما شتمنی، نہ مجھے حضور نے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ کچھ کہا، اور کہا اللہ کے بندے نماز میں کیا باتیں کر رہے تھے، یہ نماز میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ہماری مسجد میں کوئی آدمی سردیوں میں پنکھا چلا دے نا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، 1 منٹ صبر نہیں۔ میں نے پچھلا جمعہ پڑھایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے کہا بچوں کو مارو۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے ایک حدیث ہے، میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ میں نے کہا چل تیری بات میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے اچھا استدلال کیا، لیکن بھائی اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کہ حضور نے مارنے کو حکم کیا۔ بچوں کو مار کے بگاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈراوا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کیا سیرت النبی کا کوئی پہلو میرے اندر ہے؟ سیرت پڑھی مجھے تو نظر آتا ہے کہ بس میں خالی کھول یا درس ہی دے رہا ہوں۔ وہ ایک شعر ہے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و دیوار کو سجا دیا، میں اسی پہ خوش ہوں۔ کیا میری بیوی کے ساتھ وہ سلوک ہے جو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے تھے؟ حضور کے 11 بچے تھے جو پہلے بیویاں ساتھ لے کے آئی تھی، حضور کی جو بیوہ تھی نا، بیوہ اور متعلقہ 11 تھے۔ آپ جا کے تذکرہ پڑھے کس طرح حضور نے ان کی تربیت کی۔ ربائی بولتے ہیں بیبا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے گھر میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے بولنے میں لوگ کہیں کہ یار اس آدمی کو لگتا ہے
اس کا کوئی بہت اچھا استاد ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے، کوئی بہت بڑی ہستی ہے یا جی اس کا غلام لگتا ہے. لیکن جب میرا اخلاق بھی ایسا نہ ہو، میری گفتار بھی ایسا نہ ہو، گالیاں میں دوں، جھوٹ میں بولوں، بزرگوں کا احترام میں نہ کروں، ہر ایک سے غرور سے ملوں، تکبر سے ملوں، کہاں کسی. میں نے پہلے کہا میرے بھائیوں، سیرت بیان کرنے والا موضوع اصل نہیں ہے، اصل سیرت ہے عمل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں مسجد میں سال بھر میں مختلف کورسز ہوتے ہیں جو دین کی تربیت اور اپنی اصلاح کے لیے ہم یہاں کرواتے ہیں. اس میں طہارت کا کورس بھی ہوا، نماز کا کورس بھی ہوا، رمضان المبارک میں بھی سحری، افطاری اور اس قسم کے کچھ پروگرام ہمارے منعقد ہوئے. ابھی یہ سیرت کورس ہے، اس کا ایک حصہ آئندہ ماہ ہم یہ کورس منعقد کریں گے جو تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ہوگا کہ میت کے حقوق ہم پر کیا ہیں. اس میں میت کو غسل دینا، کفن دینا، اس کو دفن کرنا، اس میں ہماری سیرت کی روشنی میں رہنمائی کیا ہوگی. یہ 27 اکتوبر سے انشاءاللہ 30 اکتوبر تک 4 روزہ یہ ہمارا کورس ہوگا. جتنے پہلے کورسز ہوئے ہیں اور یہ بھی اس میں جو باقاعدہ احباب شریک ہوئے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ ہم جامعہ سلفیہ کی طرف سے دیں گے.